میرے اوپر ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ آج بھی اگر میں سوچتی ہوں تو میرے آنسو آ جاتے ہیں۔ زیان اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ زیان نے اپنا دم توڑ دیا تھا۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ کی زندگی میں سب کچھ بہتر چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کو بہت زیادہ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اس کہانی میں جو واقعات ہوئے ہیں اور جس مسئلے کے تحت یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگی میں ریلیٹ کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ایسا شخص ہوتا ہی ہے جو ہم سے حسد رکھتا ہے، اور حسد اتنی گندی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے حسد رکھنے لگے تو اس حسد اور جلن میں وہ بدلے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ آپ کی جان تک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک ایسے ہی کہانی ہماری بہن نے ہمیں بھیجی ہے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو کسی نے حسد میں آ کر ان کی زندگی کو نشانہ بنایا، اور اس قدر نشانہ بنایا کہ ان کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ پڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ یہ کہانی مجھے کراچی کی ایک لڑکی نے بھیجی ہے۔ اس کہانی میں محبت کے نام پر حسد کی گئی۔ ایک ایسے رشتے نے حسد رکھی جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کہانی میں صرف محبت ہی نہیں ہے، ایک ایسی نظر، ایک ایسی حسد ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اریبہ ہے اور میں کراچی کے علاقے فرجانی ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ میں ایک بہت سمپل سی لڑکی ہوں۔ ہمارا گھر اور خاندان اتنا بڑا نہیں ہے۔ میرا آپ کو اپنی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا ہے، اگر کوئی اور اس چیز میں مبتلا ہے تو وہ اس چیز سے احتیاط کرے جس میں نے لاپرواہی کی اور بہت برا نقصان اٹھایا۔ خیر، میں اپنی کہانی کی طرف آتی ہوں۔ تقریباً 23 سال کی عمر میں نے اپنا BCom کمپلیٹ کر لیا تھا۔ جب میں کالج میں گئی تو میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ میں اس کا ریئل نام تو آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن ایک فرضی طور پر میں اس کا نام آپ کو زیان بتا دیتی ہوں۔ زیان عادت کا بہت اچھا تھا۔ وہ کسی ایپ میں نہیں تھا، ہر معاملے میں بالکل پراپر تھا۔ میں تقریباً فرسٹ ایئر میں تھی جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ جب ہم سیکنڈ ایئر میں پہنچے تو میں اور زیان ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، سب یہی جانتے تھے کہ یہ دونوں اچھے دوست ہیں۔ میری فیملی کو بھی زیان کے بارے میں پتا تھا کہ زیان میرا دوست ہے، اور زیان کی فیملی کو بھی پتا تھا، اور ہمارے جو دوسرے دوست تھے ان کو بھی صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ ہم دونوں اچھے دوست ہیں۔ لیکن جب ہم سیکنڈ ایئر میں پہنچے تو زیان نے مجھے پرپوز کیا۔ میں بھی زیان کو پسند کرتی تھی، اس لیے زیان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ ہم دونوں نے آگے پڑھائی ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 3 سال تک ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی پسند کرتے رہے۔ نہ زیان نے اپنے گھر میں بتایا، نہ میں نے اپنے گھر میں بتایا۔ جب ہمارا BCom کمپلیٹ ہوا تو میں نے اور زیان نے اپنے گھر پہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میرے گھر والوں کو بھی زیان بہت پسند آیا، اور میں بھی زیان کے گھر والوں کو بہت پسند آئی۔ ہمارے گھر والوں نے ہماری منگنی کر دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور ہماری فیملی بھی ہم دونوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے ہمارے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ زیان سے منگنی ہونے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ میری اور زیان کی خوشی پر کسی نے اپنی بہت گندی نظر رکھی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بھی بالکل نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو خوشی مجھے ابھی نصیب ہوئی ہے یہ چند دنوں کے بعد مجھ سے چھین لی جائے گی۔ میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی
میں اس کا اصل نام تو آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن کہانی کے لیے ہم اس کا نام ثنا رکھ لیتے ہیں۔ ثنا میری کلاس فیلو بھی تھی اور میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ جب سے میرا اور زیان کا معاملہ شروع ہوا تھا، ثنا ہر مومنٹ میں میرے ساتھ تھی۔ جب سے میں اور زیان پہلے دن سے ملے تھے، اس پہلے دن سے ثنا میرے ساتھ تھی۔ ثنا کو میرے اور زیان کی دوستی کے بارے میں بھی پتہ تھا، لیکن شاید ثنا کو یہ بات بالکل نہیں پتہ تھی کہ میں اور زیان ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ثنا ہم لوگوں کو ایک دوست کی نظر سے ہی دیکھتی تھی، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں پتہ تھی کہ میری آڑ میں ثنا خود زیان کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس بات کا اندازہ نہ زیان کو تھا نہ مجھے تھا۔ جب جب ثنا کو ایسا لگتا تھا کہ میں اور زیان زیادہ قریب آ رہے ہیں، تو ثنا میرے ذہن میں زیان کے خلاف الٹے سیدھے کلمات بک دیتی اور مجھے زیان سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں نے یہ بات بالکل بھی نوٹس نہیں کری تھی، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرا اور زیان کا رشتہ کیا ہے۔ لیکن جب زیان نے مجھے پرپوز کیا تو میں بھی اس کو پسند کرتی تھی، اس وجہ سے میں منع نہیں کر سکی، اور پرپوز کرنے کے بعد بھی ہم نے اپنا رشتہ کئی دنوں تک سب سے چھپائے رکھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہمارا بیکام نہیں ہو جاتا، ہم دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ڈائریکٹ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو ثنا میرے ساتھ ہی تھی۔ میں نے ثنا کا چہرہ بالکل غور سے دیکھا تھا۔ ثنا کی آنکھوں میں بالکل بھی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک غصے کی آگ لگ چکی تھی، جس کا نہ مجھے اندازہ تھا نہ زیان کو اندازہ تھا۔ منگنی کے بعد ثنا کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ثنا نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی تھی، میرے ساتھ گھومنا پھرنا کم کر دیا تھا، میرے سے روڈ بیہیو کر رہی تھی، اور وہ جب جب مجھ سے بات کرتی تو اس طرح بات کرتی جیسے وہ تھکی ہوئی ہے، جیسے کوئی انسان کسی کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جتنے بھی وقت وہ میرے ساتھ رہتی، وہ میرے ساتھ کچھ عجیب سی حرکتیں کرتی تھی، جیسے بیٹھے بیٹھے میرے بالوں کو مسلنا، میرے ساتھ عجیب عجیب سی باتیں کرنا جو بالکل سمجھ سے پرے ہوتی تھی۔ اور میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ جب جب میں کسی جگہ پر کھڑی ہوتی تھی اور ثنا مجھ سے دور ہوتی تھی تو ثنا چھپکے سے میری پکچرز لیتی تھی۔ میں نے اس چیز کو نارمل سمجھا۔ میں اس کو خود نوٹ کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ آج کل عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے، لیکن پوچھنے پر اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا، ہمیشہ آئے بائیں شائیں کر کے میری بات ٹال دیتی تھی۔ اور میں نے بھی اس چیز کو زیادہ نوٹس نہیں لیا، نہ میں نے اس کے بال کے مسلنے کو نوٹس لیا، نہ اس کی عجیب سی باتوں کو نوٹس لیا، نہ ہی اس کے پکچرز لینے کو نوٹس لیا۔ میں اس چیز کو نارمل سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ میری سب سے اچھی دوست تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی میری زندگی کی دشمن بن چکی ہے۔ منگنی کے تقریباً 7 دن کے بعد میرے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ثنا جو میرے ساتھ حرکتیں کرتی تھی، اس میں کچھ چیزیں بہت عجیب سی شامل تھیں جو آگے جا کے میرے ساتھ ہونے والی تھی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ثنا بیٹھے بیٹھے کبھی میرے بال مسلتی تھی، کبھی مجھ سے عجیب سی باتیں کرتی تھی، کبھی چھپ کر میری پکچرز لیتی تھی، لیکن جب جب وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور میں کوئی کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ اکثر میری منگنی والی رنگ پکڑ کر کھینچتی تھی۔ میں نے کبھی اس چیز کو نوٹس نہیں کیا کیونکہ دوست یار جب ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ نارمل تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے میرے ساتھ ایسے ہی کچھ حرکتیں ہونے والی ہیں۔ میرے ساتھ پہلا واقعہ منگنی کے تقریباً 7 دن کے بعد ہوا۔ جب میں رات میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سینے پر آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تو میرے اوپر یا میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک طرف کروٹ لے کر واپس سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بال مسل رہا ہو، جیسے ثنا مسلتی تھی۔
تقریباً میں نے یہ چیز 2 سے 3 منٹ تک نوٹ کی۔ میں اچانک ہڑبڑا کر بیٹھی۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا روم بالکل خالی تھا، صرف لیمپ کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلی اور میں اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید مجھے زیادہ وہم ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو فریش کروں تاکہ یہ خیالات میرے ذہن سے نکل جائیں۔ میں نے اپنے منہ ہاتھ دھویا اور منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا تو جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں آئینے کے آگے کھڑی ہوں، میں اپنا ہاتھ، پاؤں، اپنا وجود سب ہلا رہی ہوں، لیکن میں بالکل ایک ہی جفت میں کھڑی ہوں۔ آئینے میں نہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے نہ ہی میرا وجود ہل رہا ہے۔ میں نے اچانک ڈر کے مارے چیخ ماری اور میں بھاگ کر واپس اپنے بیڈ کی طرف آ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں واپس سونے کی طرف چلی گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ تقریباً کچھ دن کے بعد میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی پکچرز لے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ کھولا تو مجھے کیمرے پر اپنے فیس کے اوپر ریڈ لائنز بنی ہوئی نظر آئیں، جیسے کسی نے میرے چہرے پر خون کے نشان مار دیے ہوں۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ بیچ کے دنوں میں کچھ پراسرار واقعات ہوئے تھے۔ ان واقعات کو بھی میں نے اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن مجھے اس چیز سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ جب میں اکیلی ہوتی تھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا تھا۔ مجھے راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے تھے، میری نیند میری آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اپنے آپ کو مرر میں دیکھتی تھی تو میری آنکھیں مجھے بالکل سیاہ نظر آتی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو نوچنے لگ جاتی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایسا ہونے لگ گیا تھا جیسے کوئی چیز نے مجھے اچانک اپنے اندر جکڑ لیا ہو، جیسے کسی نے مجھ پر قابو کر لیا ہو۔ تقریباً 1 ہفتے میرے ساتھ ایسے واقعات چلے، اور یہ واقعات میرے ساتھ تبھی ہوتے تھے جب میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ میرے ساتھ اگر کوئی ایک شخص بھی ہوتا تھا تو میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا، میں بالکل نارمل لائف کی طرح اپنی لائف گزارتی تھی۔ لیکن جب میں اکیلی ہوتی تھی مجھے یہ چیزیں اپنے حصار میں گھیر لیتی تھی۔ مجھے برے خیالات آتے تھے، مجھے اپنے ہی خوابوں سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتی تھی مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ میں شیشے کے آگے جانے سے بھی ڈرنے لگی تھی، کیونکہ شیشے میں مجھے اپنے وجود کے علاوہ کوئی خوفناک وجود نظر آتا تھا، یا مجھے میری آنکھیں بالکل کالی نظر آتی تھیں، یا مجھے میرے بال بالکل جھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ مجھے شیشے میں دیکھنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں نے یہ تمام واقعات اپنی والدہ کو بتائے۔ میری والدہ یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری والدہ مجھے محلے میں ایک بزرگ عورت کے پاس لے گئی۔ ان عورت نے مجھے دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا، بیٹا تمہارے اوپر تمہارے کسی قریبی عورت کی نظر ہے۔ مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرا کوئی قریبی مجھ پر کیوں نظر رکھے گا، یا کیوں مجھ کو اتنی گندی نظر لگائے گا، اور اتنی گندی نظر جو مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہی ہو۔ ان عورت نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ اتارنا مت جب تک تمہارے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس تعویذ کو گلے میں پہن کے رکھنا۔ لیکن 3 دن کے بعد ہی وہ تعویذ خود بخود ٹوٹ گیا۔ تعویذ کے ٹوٹنے پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے اور زیادہ خوفناک معاملات ہونے والے ہیں۔ جس دن تعویذ ٹوٹا اسی دن رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ سوتے سوتے مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میرے پیر پر انگلیاں چلا رہا ہو۔ میں اچانک خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ڈر کے عالم میں واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن پھر اچانک میرے ساتھ ایسا ہوا جسے اگر میں آج بھی یاد کروں تو میری روح فنا ہو جاتی ہے۔
किसी चीज़ ने मेरी दोनों टांगें पकड़कर बहुत बुरी तरह खींचा और इतनी बुरी तरह खींचा कि मैं बेड से नीचे आ गिरी। मैं घबराहट के आलम में चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मेरे आगे पीछे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं उठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा मेरे से खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जिसे मेरी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही हो। मैं दरवाजे के पास ही खड़े होकर खौफ के आलम में अपने रूम में चारों तरफ देखने लगी। अचानक मेरे स्टडी टेबल की कुर्सी बहुत बुरी तरह हिलने लगी, जैसे उसको कोई पकड़कर झंझोड़ रहा हो। मैं रोते हुए उसको देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी हिलना बंद हो गई। मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकली हुई थी। खौफ इतना था कि मैं सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और छोटे छोटे कदम लेकर उस कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी। जहाँ वो कुर्सी रखी हुई थी, उसी के राइट साइड पर मेरा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। मैं जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची, मेरा सामना आईने में अपने आप से हुआ। आईने में मुझे अपना आप बिल्कुल काला साया नजर आ रहा था, जैसे मेरे वजूद में कोई चीज़ घुस गई हो। मुझे आईने में अपनी आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी और मेरा चेहरा इस कदर ख़राब हुआ था जिसे मैं आज भी याद नहीं करना चाहती। मैंने ज़ोर से एक चीख मारकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे पीछे से किसी ने पकड़ा है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझ पर कितना खौफ था उस वक्त। मैं खौफ के मारे बेहोशी के आलम में चली गई। अगली सुबह मैं अपने वालिदैन को बेहोश पाई गई। मेरे वालिदैन मुझे दोबारा उसी औरत के पास ले गए। उस औरत ने दोबारा मुझे तावीज़ दिया और मेरे वालिदैन को सख्ती से हिदायत की कि इस लड़की को कोई भी अकेला ना छोड़े। जैसे ही ये अकेली मिलेगी, वो मखलूक इस पर वार कर देगी। उस औरत ने इतना भी कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाअल्लाह ताला इस मखलूक को इस लड़की से दूर कर दूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं उसका पता लगा सकूँ कि ये चीज़ किसने करवाई है, किस वजह से करवाई है और क्यों करवाई है। मेरे वालिदैन ने यह फ़ैसला किया था कि जो वाक़ियात मेरे साथ हुए हैं वो ज़यान या ज़यान के घर वालों को ना बताए जाएं, क्योंकि रिश्ते का मामला था। बाद में कोई भी मुझ पर सवाल उठा सकता था। इस वजह से हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक रहे कि उन लोगों को कोई भी ये बात नहीं बताएगा। मेरे वालिदैन उन बुज़ुर्ग औरत की हिदायत पर बहुत सख्ती से अमल कर रहे थे। मुझे पाबंदी से कुरान की आयतें सुनाई जाती, उनका दिया हुआ पानी पिलाया जाता। मेरी हालत भी पहले से सुधर गई थी। लेकिन 3 दिन के बाद मेरे ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसका अज़ाला आज तक नहीं हो सका। 3 दिन के बाद मेरे वालिद के पास एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन में जो खबर थी उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था। ज़यान का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज़यान ज़िंदगी और मौत के बीच में चला गया था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा मानो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो। ज़यान का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जो वाक़ियात हुए हैं और ज़यान का जो एक्सीडेंट हुआ है, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। मैं अपनी वालिदा से ज़िद कर कर वापस उन औरत के पास गई। मैंने उस औरत को ज़यान के साथ हुआ तमाम वाक़िया बताया और अपने साथ हुए तमाम वाक़ियात, जो बात मैंने उनको नहीं बताई थी, वो भी बताई, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे और ज़यान के रिश्ते से जलता हो, या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसको तुम्हारे और ज़यान के बारे में शुरू से पता हो। मेरे जहन में कोई ऐसा शख्स नहीं आया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे जहन में सना का ख्याल आया। मैंने उन औरत को अपने और सना के बारे में मुझे जो जो शक था मैंने सब कुछ बता दिया।
ان عورت نے مجھے کہا کہ مجھے فنا کی کوئی استعمال شدہ چیز لا کے دو۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق فنا کی کوئی استعمال شدہ چیز اس عورت کو دے دی۔ تقریباً اگلے دن اس عورت نے مجھے واپس بلایا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے شک ضرور ہے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے تمہاری زندگی میں معاملات ہو رہے ہیں۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ کچھ چیزیں پردے میں ہوتی ہیں، اس کا نہ تم پتہ لگا سکتے ہو نہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن تم اگر چاہو، تمہیں شک ہے تو تم خود اس سے پوچھ سکتی ہو۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے فنا کو ملنے آنے کے لیے میسج کیا۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ میری منگنی کے بعد جب سے میرے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہوئے تھے، فنا نے مجھ سے ملنا، بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی، اور میں بھی ایسے معاملات میں پھنس گئی تھی، مجھے بھی فنا کا خیال نہیں رہا تھا۔ میں نے فنا کو ملنے آنے کے لیے میسج کیا، لیکن فنا نے میرے میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیا، نہ ہی میری کال اٹھا رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنے والد کے ساتھ فنا کے گھر اس سے ملنے پہنچ گئی، تو فنا مجھے اپنے گھر پر ہی مل گئی تھی۔ میں فنا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے ادھر ادھر کی بات کرنے لگی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے اپنا اور زیان کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں جب اپنی اور زیان کی بات کر رہی تھی تو میں نے فنا کو نوٹ کیا کہ فنا کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں نے فنا سے اپنا اور زیان کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں فنا سے جان پوچھ کے اپنے اور زیان کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں فنا کو ایسا شو کرا رہی تھی جسے میرے اور زیان کے بیچ میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اور میں فنا کا چہرہ نوٹ کر رہی تھی کہ فنا کو میری باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ جب میری بالکل حد ہو گئی تو میں نے فنا سے غصے میں سوال کیا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ واقعات ہوئے اور جو زیان کے ساتھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ زیان ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے تو تم پلیز مجھے بتا دو۔ فنا نے میری بات سنی اور چپ چاپ میری شکل دیکھتی رہی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے فنا کو بہت زور سے جھنجھوڑا۔ میں نے روتے ہوئے فنا سے پوچھا، فنا تم مجھے بتاؤ، کیا تم نے ہی یہ سب کیا ہے؟ فنا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فنا اپنے کمرے سے آئی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ اس نے سارا سامان لا کر میرے آگے پھینک دیا۔ جب میں نے وہ سامان دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین سے نکل گئی۔ اس سامان میں میری کچھ تصویریں تھیں اور زیان کا کچھ سامان۔ اس سامان میں جو میری تصویریں تھیں وہ ساری تصویریں چھپ کر لی گئی تھیں، اور ان تصویروں پر الٹے سیدھے نشان بنے ہوئے تھے۔ کسی تصویر پر کاٹف کا نشان تھا تو کسی تصویر کو لال رنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے سارا سامان اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس سامان کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ اس سامان میں زیان کی کچھ پرسنل چیزیں بھی تھیں جو شاید فنا نے یونیورسٹی سے چرائی تھی۔ میں نے روتے ہوئے فنا کی طرف دیکھا اور بہت چیخ کر کہا، فنا مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فنا نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، میں زیان کو تم سے کئی گنا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ میری لاکھ کوشش کے بعد بھی تم نے زیان کو حاصل کر لیا۔ تمہارا اور زیان کا کیا چل رہا تھا تم نے مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ شاید تم بھی یہ جانتی تھی کہ میں زیان کو پسند کرتی ہوں، یا نہیں بھی جانتی ہو، لیکن میں زیان کو پسند کرتی ہوں، اور اگر زیان میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ فنا کی یہ بات سن کر میں زارو قطار رونے لگی۔ میں روتے ہوئے فنا کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اندر سے اس قدر دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ایک دوست جو میرے ساتھ سالوں سے تھی، میرا اس کا جینے مرنے کا ساتھ تھا، میں جس سے ہر بات شیئر کرتی تھی، جس کو ہر بات بتاتی تھی، جس سے ہر مسئلہ ڈسکس کرتی تھی، لیکن بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے فنا کو یہ بات نہیں بتائی۔
کیونکہ میں خود شور نہیں تھی زیان کے بارے میں، اور بعد میں زیان نے بھی یہ بات مجھے منع کری تھی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ یہی وجہ تھی جو ثنا کو میں نے یہ بات نہیں بتائی، لیکن ثنا نے جو میرے ساتھ کیا وہ مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں روتے ہوئے ثنا کی طرف دیکھ رہی تھی اور ثنا زور زور سے ہنس رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پہ کال آئی۔ یہ کال مجھے ہاسپٹل سے آئی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو مجھے پتہ چلا کہ زیان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ مجھے میری فیملی نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً یہاں پر پہنچ جاؤ۔ میں نے ثنا کو گھورتے ہوئے دیکھا اور میں بھاگتے ہوئے اس کے گھر سے نکل گئی۔ ہاسپٹل پہنچ کر جو خبر مجھے پتہ چلی اس خبر نے میرے وجود سے میری جان نکال دی تھی۔ میرے اوپر ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ آج بھی اگر میں سوچتی ہوں تو میرے آنسو آ جاتے ہیں۔ زیان اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ زیان نے اپنا دم توڑ دیا تھا۔ زیان ثنا کی حسد اور نفرت کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ ثنا نے زیان کو مجھ سے واقعی چھین لیا تھا۔ اس خبر نے میرے دل کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کتنا دکھی تھی، اور آج بھی یہ واقعہ میں بھولی نہیں ہوں۔ میں آج بھی اس کو یاد کرتی ہوں تو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہوں۔ یہاں میں اپنی کہانی ختم کرتی ہوں کیونکہ اس سے آگے لکھنے کی میرے اندر بالکل ہمت نہیں ہے۔ یہ کہانی لکھتے ہوئے ابھی بھی میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجئے گا اور زیان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ میری دعا ہے آپ سب کو، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی ہماری خوفناک اور دردناک کہانی جو ہماری بہن نے ہم سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ان کا منگیتر تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو نفرت اور حسد میں اگر لوگوں کی جان پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی خوفناک اور پراسرار کہانی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔